وزیر صحت ہریش راؤ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کو تلنگانہ کی حکمراں جماعت TRS اور وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر نکتہ چینی کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے۔ ہریش راؤ نے سدی پیٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے ارکان اسمبلی کو خرید کر وزیر اعلیٰ بننے والے چوہان کو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر نکتہ چینی کرنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں پہنچتا۔ انہوں نے پوچھا کہ شیوراج سنگھ چوہان کی ریاست تلنگانہ سے کیا موازنہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ چوہان کی ریاست نے کس میدان میں ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیوراج سنگھ چوہان نے تلنگانہ کے کالیشورم پروجیکٹ میں بدعنوانیوں کا الزام لگایا ہے، جبکہ مرکزی وزیر نے پارلیمنٹ میں کانگریس کے رکن ریونت ریڈی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ ریاست کے کالیشورم پروجیکٹ میں کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی ہے۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر RTC کی جانب سے خصوصی بسوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں مقیم آندھرائی افراد کی بڑی تعداد سنکرانتی اپنے آبائی موازات میں منانے کے لیے AP جاتی ہے۔ ساتھ ہی تلنگانہ میں بھی حیدرآباد میں مقیم کئی افراد اضلاع میں اپنے آبائی مقامات کو اس تہوار منانے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر تلنگانہ RTC کی جانب سے خصوصی بسوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس تہوار کے سلسلے میں 10 دنوں کی تعطیلات کا تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے۔ سنکرانتی دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بڑا تہوار مانا جاتا ہے۔ تلنگانہ RTC نے مسافرین کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے تقریباً 4000 خصوصی بسیں چلانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ یہ بسیں 7 تا 18 جنوری چلائی جائیں گی تاکہ عوام کو سہولت ہو سکے۔ ہر سال مسافرین کی سہولت کے لیے خصوصی بسوں کے ساتھ ساتھ خصوصی ٹرینوں کا بھی انتظام دونوں تیلگو ریاستوں میں کیا جاتا ہے۔ عادل آباد، کھمم، بھدراچلم کے ساتھ ساتھ وجے واڑہ، نیلور، گنٹور، اونگول اور کرناٹک و مہاراشٹر کے لیے بھی خصوصی بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ BJP لیڈر شوبھا کو کریم نگر جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ریاستی ہائی کورٹ نے کل ان کی ضمانت منظور کر لی تھی، تاہم حکام نے شوبھا کو ہفتے کی صبح رہا کیا کیونکہ جیل حکام کو آرڈر کی کاپی جمع کروانے میں تاخیر ہوئی تھی۔ شوبھا نے اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کے بین ضلعی تبادلوں کے احکام کے خلاف تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے کے احتجاج میں حصہ لیا تھا، جس پر پولیس نے ان کو بنڈی سنجے کے ساتھ گرفتار کیا تھا، لیکن گزشتہ روز ان کی رہائی کے احکام دیے گئے تھے۔ اس موقع پر شوبھا نے کہا کہ حکومت نے انہیں ملازمین اور اساتذہ کی آواز اٹھانے پر جیل بھیجا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر تارک راما راؤ کی ایما پر ہی ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقدمات سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ان کا فرض ہے کہ وہ عوام کے لیے جدوجہد کریں۔ نصرت المساکین کی جانب سے جمعیت اہل حدیث کی سرپرستی میں خون کے عطیے کا کیمپ 14 جنوری کو 10 بجے دن تا 6 بجے شام مرکز جمعیت اہل حدیث لنگر ہاؤس میں منعقد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر سید آصف عمری ناظم نگران ہوں گے۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے درکار خون کی ضرورت کی تکمیل کی جائے گی۔ BJP OBC مورچہ کے صدر کے لکشمن نے پارٹی صدر بنڈی سنجے کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ BJP ریاستی یونٹ نے مرحلہ واری طور پر عوامی تحریکیں شروع کی تھی۔ یہ تحریکات سرکاری ملازمین اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے شروع کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ سرکاری ملازمین کے بین ضلعی تبادلوں کے سلسلے میں 317 GO جاری کیا گیا تھا۔ اس کے خلاف تحریک میں حصہ لینے والے افراد کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا اور بنڈی سنجے کو جیل بھیجا گیا، جو حکومت کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ حکومت کے جھوٹے فیصلوں کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کالا پتھر پولیس نے بلال نگر علاقے میں ایک مکان پر دھاوا کیا جہاں پر غیر قانونی طور پر مسلخ چلایا جا رہا تھا۔ پولیس نے 2 بڑے جانوروں کو ضبط کر لیا اور اس سلسلے میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ یہ کارروائی ASI الیاس کی نگرانی میں کی گئی۔ بھدراوی کوتاگوڑم ضلع کے پالونچا علاقے میں اس ماہ کی 3 تاریخ کو راما کرشنا نامی شخص کی اپنے ارکان خاندان کے ساتھ اجتماعی خودکشی کے واقعے کے سلسلے میں TRS کے رکن اسمبلی وینکٹیشور راؤ کے فرزند راگھویندر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔
ان پر اس خاندان کو خودکشی کے لیے مجبور کرنے کا الزام ہے۔ خودکشی سے پہلے اس خاندان کے سربراہ راما نے ایک سیلفی ویڈیو لیا اور رکن اسمبلی کے بیٹے کو اس واقعے کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پولیس چوکس ہو گئی تھی۔ ایس پی روہت راج نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے 8 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں اور کل شام اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اس کے پاس سے شواہد ضبط کیے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم سے کئی مقدمات کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ ایس پی نے دعویٰ کیا کہ ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے راما کو دھمکی دی تھی۔ راگھوا کے خلاف جملہ 12 کیسز درج ہیں۔ پہلے درج معاملات کی جانچ کی جائے گی۔ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد معائنے کے لیے پالونچا کے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ شہر میں ٹریفک خلاف ورزی کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان میں زیادہ تر بائک سواروں کی جانب سے کی جانے والی ٹریفک خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ حیدرآباد کے تینوں کمشنریٹس حیدرآباد، سائبر آباد اور رچاکنڈا میں بائک سواروں کے خلاف گزشتہ سال 70,000 سے زائد کیسز درج کیے گئے تھے۔ ان میں ہیلمٹ کے بغیر گاڑیاں چلانے والے 53 لاکھ افراد بھی شامل ہیں جن کے خلاف کیسز درج کیے گئے تھے۔ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ میں سب سے زیادہ کیسز درج کیے گئے ہیں۔ سائبر آباد پولیس نے کہا کہ ہیلمٹ پہنے بغیر گاڑیاں چلانے کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں گزشتہ سال 356 معاملات درج کیے گئے۔ اسی طرح شراب پی کر بائک چلانے پر 25,453 معاملات درج کیے گئے۔ ضلع سنگاریڈی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ چوروں نے سمادھی کھود کر خاتون کی نعش کے باقیات کی چوری کر لی۔ یہ واقعہ رائے کوڈو منڈل کے تحت واقع مہابات پور علاقے کے مضافات میں پیش آیا۔ گاؤں سے تعلق رکھنے والی علیشا باتو نامی خاتون کی 3 سال پہلے موت ہو گئی تھی۔ جمعے کی رات نامعلوم افراد نے خاتون کی سمادھی کھود کر اس کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کی چوری کر لی۔ چوروں نے پولیس کی پکڑ میں آنے سے محفوظ رہنے کے لیے سمادھی کے پاس مرچ پاؤڈر ڈال دیا۔ خاتون کے ارکان خاندان کی شکایت پر پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر اس خاتون کے باقیات کی چوری کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ دل کا دورہ پڑنے سے بیٹے کی موت کے بعد اس کی نعش دیکھ کر ضعیف ماں کی بھی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع ورنگل کے انڈر برج علاقے میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق خاتون بھارتی بائی کی عمر 85 برس تھی۔ اس کو 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں جملہ 8 اولادیں تھیں، تاہم کورونا کی وجہ سے 2 بیٹوں کی موت ہو گئی۔ جمعہ کے اس کے ایک اور بیٹے کرشنا کو دل کا دورہ پڑا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ ماں اپنے بیٹے کی موت کے صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ اس کو بیٹے کی موت کی اطلاع دی گئی اور کرشنا کی نعش دکھانے کے لیے لایا گیا۔ بھارتی اپنے بیٹے کی لاش کو پکڑ کر رو پڑی اور اچانک وہیں گر پڑی۔ صدمے سے وہیں اس کی موت ہو گئی۔ بعد ازاں ماں اور بیٹے کی آخری رسومات انجام دی گئیں۔ ریاستی حکمراں جماعت TRS کے رکن اسمبلی ودیا ساگر راؤ کے ضلع جگتیال میں واقع مکان میں آگ لگنے کا معمولی واقعہ پیش آیا جس میں ان کی بیوی معمولی طور پر جھلس گئی۔ ان کو علاج کے لیے حیدرآباد کے ایک دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت بہتر ہے۔ آگ لگنے کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سنکرانتی تہوار کے سلسلے میں گھر میں پکوان کیا جا رہا تھا۔ گیس سلنڈر سے اچانک گیس کا اخراج ہو گیا اور آگ لگ گئی، تاہم مکان میں موجود افراد نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کیا جس سے یہ آگ نہیں پھیل پائی۔ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کو اس بات کی اطلاع دی گئی جنہوں نے آگ پر قابو پایا۔ ودیا ساگر راؤ اسمبلی میں کوٹلہ حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کے بین ضلعی تبادلوں کے احکام کو واپس لینے کا تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے نامپلی میں سرکاری کالجز کے لیکچررز نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیمات میں مختلف قسم کی پوسٹنگز کے سلسلے میں یک طرفہ طور پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس GO 317 کے ذریعے ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس GO سے دستبرداری اختیار کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ لوکل ہونے کو بنیاد بنائے بغیر صرف سینئرٹی کی بنیاد پر ہی یہ تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ راتوں رات اس طرح کے احکام جاری کیے گئے ہیں جو ان کو قبول نہیں ہیں۔ آندھرا پردیش اور اوڈیشہ کی سرحد پر کورہی گنڈی گاؤں میں ماؤ نوازوں کے ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ضبط کیا گیا۔ حال ہی میں بنائی گئی COB نے یہ ذخیرہ ایک آپریشن کے دوران ضبط کیا۔ اس علاقے کی محاصرہ کر کے تلاشی کا کام کیا گیا جس میں اس ذخیرے کا پتہ چلا۔ بعد ازاں اس ذخیرے کو ضبط کرنے کی کارروائی انجام دی گئی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سیکورٹی فورسز اس مسئلے سے نمٹنے میں اہم رول ادا کریں گے۔
اے پی اور اڈیشہ سرحد پر ماؤ نوازوں کے حوصلے اس کارروائی سے پست ہوں گے۔ ضلع ملک میں پیش آئے سڑک حادثے میں خاتون ہلاک اور دیگر 18 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے برمیا گیٹ علاقے کے قریب آج صبح کی اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار بولیرو گاڑی کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ گاڑی الٹ گئی۔ اس حادثے میں گاڑی میں سوار ایک خاتون ہلاک اور دیگر 18 شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے زخمیوں کو علاج کے لیے فوری طور پر ورنگل کے MGM ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وجے واڑہ میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد نے خودکشی کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ ضلع نظام آباد سے سریش اور ان کے ارکان خاندان مندر میں درشن کے لیے وجے واڑہ پہنچے۔ شہر میں ون ٹاؤن علاقے میں لاج میں ایک کیمرہ حاصل کرتے ہوئے یہ وہیں پر مقیم تھے۔ تاہم کل شب تقریباً 2:30 بجے اس خاندان نے رشتہ داروں کو میسج کیا کہ قرض کے بوجھ کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ ان کے رشتہ داروں نے فوری طور پر لاج کے ذمہ داروں کو فون کیا، جس کے بعد لاج کے ذمہ دار اس کمرے میں پہنچے جہاں یہ خاندان مقیم تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ماں اور بیٹا دونوں کمرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کمرے میں بعض دوائیاں بھی پائی گئیں۔ باپ اور دوسرے بیٹے نے دریا کرشنا میں کود کر خودکشی کر لی۔ مرنے والوں کی شناخت 56 سالہ سریش، 54 سالہ سری لتا، 28 سالہ اکھل اور 22 سالہ اشون کے طور پر کی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کرنے کے بعد اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یشودا ہاسپٹل سکندرآباد سے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد تک انسان کے اعضاء کی منتقلی کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے آج بھی گرین چینل کا اہتمام کیا گیا۔ ان دونوں دواخانوں کے درمیان 34.7 کلومیٹر کا راستہ تھا جو 33 منٹ میں مکمل کیا گیا۔ ایمبولینس کے ذریعے 11:58 پر یشودا ہاسپٹل سکندرآباد سے انسانی اعضاء لے کر گاڑی گئی اور یہ گاڑی 12:31 پر شمشاباد ایئرپورٹ پر پہنچی۔ کوکٹ پلی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ یہ شخص وائزاگ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے شہر میں منشیات کو فروخت کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے بتایا کہ اس شخص کی شناخت انجن کمار کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کا تعلق وشاکھاپٹنم ہے، جو آسانی سے رقم کمانے کی غرض سے منشیات کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک اطلاع پر اس کو دھولپیٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔